خوش آمدید۔ چلیں آج ایک سفر پر نکلتے ہیں اندرونی سکون کی تلاش میں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے دل کو بدلنا ہماری پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں اس بنیادی خیال سے، دل مان گیا تو عمل کرنا آسان ہے نا ایک گہری بات؟ یہ اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل تبدیلی نہ وہ باہر سے نہیں آتی، وہ تو اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے اعمال، وہ اصل میں ہمارے دل کی ہی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے بات ہوگی سکون کی تلاش کی، پھر دیکھیں گے کہ اس میں کون سا عنصر گم ہے، اس کے بعد اعمال اور ان کے نتائج پر نظر ڈالیں گے، توبہ کے دروازے کو سمجھیں گے، اور آخر میں تبدیلی کی اصل چابی کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، سکون کی تلاش، اور یہ سوال کہ آخر ہم سب اتنے بے چین کیوں ہیں؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے، ایک مسلسل بے چینی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہر کوئی اتنا بے چین کیوں ہے؟ مطلب آپ دیکھیں، کسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دولت، کامیابی، سب کچھ، لیکن پھر بھی ایک بے چینی سی رہتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اکثر ہم لوگ سکون کو غلط جگہوں پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ مل جائے تو سکون آ جائے گا، یا کوئی بڑی پوزیشن مل جائے، یا اچھے رشتے بن جائیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سکون کوئی باہر کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ خاندان کو کیسے پالیں، ان کے لیے پریشان ہیں، اور پھر جب خاندان ہوتا ہے تو ان سے پریشان ہو جاتے ہیں، پیسے کے لیے پریشان، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو پیسے سے پریشان۔ یہ ایک عجیب چکر ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، اگر باہر کی چیزیں مسئلہ نہیں ہے تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بے چینی کی جڑ کہاں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مسلسل بے اطمینانی کی اصل وجہ ہے دین کے بغیر زندگی گزارنا، یعنی ایک ایسی زندگی جس میں ایمان کی رہنمائی شامل نہ ہو۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں اعمال اور ان کے نتائج کی، کہ جب زندگی میں ایمان کا عنصر نہ ہو تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ایک سیدھا سا اصول ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ یہ تو ہم سب نے سنا ہے۔ ہمارے ہر کام کا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہی ہے۔ اور اس سفر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ریورس گیئر نہیں ہے۔ جو وقت گزر گیا، جو عمل ہو گیا، بس ہو گیا، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس راستے پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوہرا نقصان۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی زندگی بھی پریشانی میں گزرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آخرت کی زندگی میں اور بھی زیادہ مشکل ہوگی۔ لیکن اتنی سنگین باتوں کے باوجود ایک امید کی کرن ہمیشہ موجود ہے، اور وہ ہے توبہ کا دروازہ، ایک ایسا راستہ جو واپس پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ دیکھیں، توبہ کا مطلب سزا نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے، ایک نئی شروعات کا۔ اس کا دروازہ زندگی کے آخر تک کھلا رہتا ہے، اور یہ ہے کیا؟ یہ بس واپس پلٹنے کا عمل ہے، اپنے رب سے صلح کرنے کا عمل۔ اور جب کوئی انسان واپس پلٹتا ہے نا، تو ایک بہت ہی خوبصورت منظر بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا فرشتوں سے کہتا ہے، جشن مناؤ۔ سوچیں ذرا، اس واپسی پر ڈانٹ نہیں پڑ رہی بلکہ جشن منایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ یعنی توبہ صرف ایک سوری کہہ دینا نہیں ہے، یہ تو ایک گہرا تعلق ہے، صلح کا عمل ہے، جس سے رشتہ دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ تو چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، تبدیلی کی کنجی۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس پوری تبدیلی کی بنیاد ہے؟ یہاں بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئیں ہر زمانے میں، ان سب نے ایک ہی چیز پر کام کیا، اور وہ کیا تھا؟ انسان کا دل۔ کیونکہ اصول بہت سادہ ہے، اگر دل ٹھیک ہو گیا نا تو سارے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساری جڑ تو دل میں ہے نا۔ اور یہیں سے ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ دل مان گیا تو عمل کرنا آسان ہے۔ بس یہی ساری بات کا خلاصہ ہے۔ اصلی پکی تبدیلی دل سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ ہمارا دل اصل میں کس بات پر قائل ہے؟ کیونکہ جس چیز پر ہمارا دل سچ مچ میں مان جائے گا نا، ہماری زندگی کا رخ بھی وہی طے کرے گا۔